ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب برات کی مقدس اور پر نور گھڑیاں اپنے دامن میں رحمتوں اور مغفرتوں کی سوغات لے کر کے انشاءاللہ جلد ہی ہمارے درمیان جلوہ فگن ہونے والی ہیں. شب برات ہی سے نیکیوں کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو سال بھر تک اللہ کی بارگاہ سے بھاگے بھاگے پھرنے والے لوگ بھی دوڑے دوڑے خدا کی بارگاہ کی طرف راغب ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ اب نیکیوں کا موسم بننا شروع ہو رہا ہے، اور لوگوں کی رغبتیں اب رفتہ رفتہ طاعت اور فرما برداری کی طرف راغب ہونے والی ہیں. تو آج کی اس محفل میں یہ چاہوں گا کہ قرآن مقدس کا وہ ایک ایسا سبق آپ کے سامنے رکھوں جس کو بھلا دینے کی وجہ سے ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو کر گناہوں کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. حضرات مکرم، اللہ رب قدیر نے قرآن مقدس میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا، اور دوسری جگہ آگے اللہ رب قدیر نے یہ فرمایا ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی قرآن کی ہدایت یہ عام ہے سب کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ایمان کے ساتھ میں تقوی اور پرہیزگاری کی دولتوں سے مالا مال ہوا کرتے ہیں. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آخر کیا بات ہے جس قرآن کو پڑھ کر کے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جس قرآن کو سن کر کے لوگ کفر و شرک کے دلدل سے نکل کر کے ایمان کے دامن میں آ گئے، جس قرآن نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کا اجالا دکھا دیا، آج اسی قرآن کو پڑھ کر کے قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اور قرآن پر ایمان لانے والے کیوں نہیں نیک بن جاتے؟ جو قرآن مقدس اپنی مقدس تعلیمات سے کفر سے نکال کر ایمان کی دولت کی طرف لے آتا ہے، آخر اس قرآن کو سن کر اور پڑھ کر کے ایک بندہ نمازی کیوں نہیں بن جاتا؟ ایک بندہ اپنے حرام کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ایک بندہ قرآن کی تعلیمات کو سیکھ کر کے اور پڑھ کر کے اس کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے. آج ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. میں نے اس سلسلے کے اندر جب غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں معاملہ یہ ہے، قرآن سے جس نے ہدایت پائی، قرآن مقدس سے جس نے اجالا پایا، روشنی پائی، اس نے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھا. یعنی یہ سمجھا کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے.
اور جب ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے تو قرآن کی تعلیمات کا ان کے اوپر اثر ہوا۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن سنتے تو ہیں، لیکن ہمارا رویہ یہ بتاتا ہے، ہمارے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے قرآن ہم سے نہیں کہہ رہا، کسی اور سے کہہ رہا ہے۔ قرآن کا خطاب مجھ سے نہیں ہے، کسی اور سے ہے۔ یہ ایک بڑی باریک بات ہے، اس کے اندر آپ غور کریں، انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ قرآن کی جب آیت سنیں نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو اور قرآن میں یہ پڑھو نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو بالکل چوکنے ہو جاؤ، ایک دم بالکل اپنے کانوں کو بالکل پورے طور پر اپنے آپ کو تیار کر لو کہ اب آگے اللہ تبارک و تعالی یا تو کسی بھلائی کو کرنے کا حکم دے گا یا کسی برائی کو کرنے سے منع کرے گا۔ تو جب یا ایھا الذین آمنوا پڑھو نا، پوری طرح سے اپنے آپ کو چوکنا کر لو، تیار کر لو۔ لیکن ہم لوگ یا ایھا الذین آمنوا کتنی بار سنتے ہیں، ہم چوکنے نہیں ہوتے، ہم بیدار نہیں ہوتے، اور ہم کو لگتا ہی نہیں ہمارے رویے سے کہ یہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن ہم ہی سے کہہ رہا ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ ہم ہی سے یہ خطاب ہے۔ قرآن مقدس میں ایک دو جگہ نہیں، کئی درجنوں بھر، غالباً 89 مرتبہ اللہ رب قدیر نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ لیکن ہم اپنے رویے سے ایسے ڈائریکٹ تو نہیں کہتے، لیکن ہمارا رویہ یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کیا؟ اگر قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو تو زندگی بدل جائے گی۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے تابعی ہیں۔ ایک بار کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، انہوں نے قرآن مقدس سنا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے۔ کون سی کتاب؟ جس میں تمہاری ناموری ہے، تمہارا ذکر ہے۔ تو حضرت احنف بن قیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے۔ قاری قرآن سے کہا کہ ذرا قرآن پاک میرے پاس لے کر کے آؤ، میں قرآن کھول کر کے دیکھوں تو صحیح کہ اللہ نے میرا ذکر قرآن میں کہاں پہ کیا ہے۔ اب قرآن میں اپنے آپ کو انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کبھی قرآن میں اپنے آپ کو تلاش نہیں کیا نا، کبھی تلاش نہیں کیا۔ حضرت احنف بن قیس قرآن مقدس میں اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کھولا، قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یعجعون، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ بولے یہ تو میں نہیں ہوں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، رات میں وہ لوگ سوتے نہیں ہیں، کہا یہ تو میں نہیں ہوں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے۔ بولے یہ تو میں نہیں ہوں۔ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بولے یہ تو میں نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کی نیکیوں کا اور پرہیزگاروں کی پرہیزگاریوں کا ذکر کیا، کہا میں نہیں ہوں۔ پڑھتے گئے قرآن مقدس میں اپنے آپ کو تلاش کرتے رہے، آخر میں ایک جگہ جا کر کے آپ کی نظریں جم گئی، اچانک آپ کی نظر پڑی، اللہ رب قدیر فرماتا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے کیا کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور ایک اگر انہوں نے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، اگر ایک اچھا کام کیا تو دوسرا برا کام بھی کیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ جب یہ پڑھا نا تو چونک گئے کہ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے میرا ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مجھ سے نیک کام بھی میں کر لیتا ہوں اور کبھی گناہ بھی کر بیٹھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنا مقصد پا لیا، قرآن مقدس میں نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا۔ تو قرآن مقدس میں بندہ جب اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے۔ ہم تو قرآن مقدس جب پڑھا جاتا ہے تو ہمارا رویہ ایسا رویہ ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اسی لیے قرآن مقدس ہماری زندگی کو نہیں بدلتا، کیونکہ ہم نے قرآن کے فرامین کو اپنے اوپر نہیں لیا۔ تو یہ نقطہ آج میں خاص طور سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی وہ آیتیں جن میں اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے یا عام طور پر نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے منع کیا ہے، تو یہ سمجھا کرو کہ قرآن مجھی سے کہہ رہا ہے، اللہ مجھی سے فرما رہا ہے۔ آج آپ بتائیں
جب نماز کے بعد میں کبھی کبھی اعلان ہوتا ہے نا کہ ابھی نماز کے بعد میں پہلے مالے پہ نیاز رکھی گئی ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے تھوڑی کہا گیا میں نہیں جاؤں گا، سب نماز کے بعد دوڑ کر کے پہلے مالے پہ پہنچ جاتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے نہیں کہا گیا، مجھ سے نہیں کہا گیا۔ تو جب دنیا کے معاملات کے اندر ایک اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ کہتے ہیں مجھے کو دعوت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے اے ایمان والوں اے ایمان والوں، تو اس کو ہم لوگ اپنے رویے سے ایسے ظاہر کرتے ہیں یہ مجھ سے تھوڑی کہا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا رویہ تو ایسا ہوتا ہے، بولے یہ تو علماء کے لیے ہے، یہ تو امام صاحب کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کہاں تم نے قرآن مقدس میں پڑھ لیا یا کہاں پہ احادیث طیبہ میں پڑھ لیا کہ یہ حکم علماء کے ساتھ خاص ہے یا اماموں کے ساتھ خاص؟ اللہ رب قدیر نے جب عام حکم دیا تو سب اس دائرے کے اندر آتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں قرآن کی آیتوں کو جب بندہ اپنے اوپر لیتا ہے نا تو کتنا بدلاؤ آتا ہے۔ جبیر بن مطعم جب یہ جنگ بدر ختم ہو گئی تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ مغرب کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے اندر تلاوت کر رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی اصل سے پیدا کیے گئے یا وہ ام خلقوا من غیر شیء، اور یا پھر وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے، اور ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس میں خزائن ربک تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ خود مختار ہیں؟ قرآن سن رہے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر لیا کہ یہ تو قرآن مجھے سے کہہ رہا ہے کہ میں کس کی پوجا کر رہا ہوں، نہ آسمان بنا سکے نہ زمین بنا سکے نہ جن کے پاس خزانے۔ کہتے ہیں کہ میری حالت عجیب سی ہو گئی، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، روب طاری ہو گیا، اور میرے آقا کے قدموں میں گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کی آیت کو بندہ اپنے اوپر لے کہ قرآن مجھے سے کہہ رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑکی کے مکان کی دیوار فلانگ کر کے اس کے مکان میں جانے والے تھے بری نیت سے، تبھی جب دیوار فلانگنے کے لیے اوپر چڑھے تو کسی قاری نے قرآن پڑھ دیا، لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں جو اللہ نے حق نازل کیا ہے؟ تو فوراً دیوار سے نیچے اترے اور کہا کہ ہاں وقت آ گیا ہے اللہ، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، اور توبہ کی، اور اس کے بعد میں ڈاکو کا جو کام کرتے تھے، لٹیرا پن جو کرتے تھے سب چھوڑ دیا اور سب سے جا کے معافی مانگی، حرم شریف میں جا کر کے پھر ساری زندگی اپنی عبادت کے اندر بسر کر دی۔ اب آپ بتائیں قرآن کی آیت کریمہ حضرت فضیل کے لیے خاص تو نہیں تھی کہ اے فضیل تمہارے لیے وقت نہیں آیا ہے، لیکن جب انہوں نے آیت کریمہ کو سنا نا تو اپنے اوپر لیا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کیا تیرا بھی وقت نہیں آیا ہے توبہ کرنے کا؟ تو ایسے ہی بندہ جب آیت کریمہ کو سنے اور یہ تصور کرے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شاہی زندگی گزارتے تھے، نیکیوں کی زندگی سے دور تھے۔ ایک بار کسی قاری نے قرآن پاک پڑھا تو یہ آیت کریمہ پڑھ دی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کہا اللہ نہیں، تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر ساری دنیا کی عیش و مستیوں کو چھوڑ دیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو یہ اثر کیوں ہوا؟ انہوں نے یہ سوچا نا کہ قرآن مجھے سے کہہ رہا ہے، کیا تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن مجھے سے کہہ رہا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی طرح ہمیشہ اگر یہی تصور کرتے رہے کہ یہ تو میرے لیے نہیں ہے، یہ تو فلاں کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے ہے، تو ساری زندگی تقریریں سنتے سنتے گزر جاتی ہے۔ کتنی شب براتیں آ کے چلی جاتی ہیں اور کتنے رمضان آ کے چلے جاتے ہیں، جہاں پہ تھے وہیں پہ رہ جاتے ہیں اور اسی حال کے اندر دنیا سے کوچ بھی کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود کے اندر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ جب بیوی نے دیکھا تو بیوی بھی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ کہا جب آپ کو روتا ہوا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں لیٹا ہوا تھا، مجھے قرآن کی وہ آیت کریمہ یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کے اوپر سے نہیں گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے سب کو گزر کر کے جانا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جب مجھے یاد آئی نا تو میں یہ سوچ کر کے رونے لگا کہ جہنم کے اوپر سے گزر کر کے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا جہنم کے اندر گر پڑوں گا میں۔ یہ جب میں نے سوچا تو پھر مجھے رونا آ گیا۔ تو بتا انہوں نے اپنے اوپر لیا نا کہ رب مجھ سے کہہ رہا ہے،
کہ تجھے بھی جہنم کے اوپر سے گزر کر کے جانا ہے۔ تو بندہ یہ سوچے قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھ سے فرما رہا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے، تب جا کر کے بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک بندہ رہتا تھا، آ کے بیٹھا رہتا، پڑا رہتا کہ در عمر کو میں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ تو قرآن پڑھ جا کر کے، جب تو قرآن پڑھے گا تو حضرت عمر کے دروازے کی تجھے ضرورت نہیں رہے گی، تو بے نیاز ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر کے گئے اور پھر بعد میں کئی دنوں تک نظر نہیں آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا، دیکھا کہ گوشہ نشینی میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ تو یہاں کیوں آ گیا، وہاں پہ تو نے دروازے پہ آنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پہلے میں نے دروازہ عمر کو پکڑا تھا، کسی نے کہا قرآن پڑھ دروازہ عمر سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کہا تو نے قرآن میں کیا پڑھ لیا؟ کہا میں نے قرآن میں پڑھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ بولے میں دنیا کے اندر زمین پہ رزق تلاش کر رہا تھا، میرے رب نے مجھے بتایا کہ تیرا رزق اللہ آسمان سے اتارتا ہے، تو اب مجھے کسی کے دروازے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ تو رب نے یہ جو فرمایا تھا اس نوجوان سے نہیں کہا تھا، اللہ نے تو سارے بندوں سے کہا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے اوپر لیا، انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجھی سے کہہ رہا ہے تیرا رزق آسمان میں ہے، تو دروازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ کے ہو کر کے رہ گئے۔ تو یہ جو تبدیلی کا جو سلسلہ ہے نا اس وقت تک نہیں آئے گا۔ یہ بات میں خاص طور سے اس لیے آج میں نے اس بات کو اٹھایا کہ جتنا زیادہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اتنی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا کہ جب لوگوں کو سمجھاتے تھے نا تو لوگ مان جایا کرتے تھے۔ اب ایسا رویہ اور ایسا کردار بنایا لوگوں نے، جتنا سمجھاؤ گے اتنا ہی زیادہ ہم لوگ برائی کریں گے۔ یعنی مت کر نا سے نصیحت میرا دل گھبرائے رے، مجھے وہ برا لگے جو مجھ کو سمجھائے رے، یعنی ایسا رویہ ہم نے بنا کر کے رکھا ہے۔ میں جن برائیوں کے خلاف ڈٹ کر کے بولتا ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ ابھی جمعہ میں تقریر ہوئی ہے، عصر کے وقت سیم وہی کام لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اپنا اپنا طرز اور اپنا اپنا رویہ ہے۔ آپ لوگ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ آپ لوگ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ راستہ درست ہے کہ نہیں۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید قرآن کا یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں تو کسی کا دل اس سے متاثر ہو۔ تو قرآن کے فرامین کو جب تک ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے، ارے قرآن کتنا بڑا خزانہ، آپ دیکھیں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تمہیں ایمان ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب کوئی آیت کریمہ اس کو پڑھ لے گا، اس کی ہمت ہوگی سود کھانے کی کبھی؟ وہ خود کہے گا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، میں اللہ سے جنگ نہیں کر سکتا، میں اللہ سے لڑائی نہیں کر سکتا، وہ خود ہی سود چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر جب فرماتا ہے بندے سے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی سن لے گا کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہوں، جہنم میں مجھے ڈال دیا جائے گا، اس کی جرت ہوگی کہ وہ اس کے بعد میں یتیم کا مال کھا لے؟ تو قرآن کے فرامین کو ہمیں اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہ آیت کریمہ سن لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمہیں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے۔ تو رونے لگے، اتنا روئے کہ بالکل گر پڑے زمین پر۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے حضور؟ فرمایا مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ سرین تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سنا تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا تصور کیا کہ میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ایسا منظر ہوگا قیامت کا۔ اگر وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بندہ کیا ڈر نہیں جائے گا؟ جو معمولی ڈنڈے سے ڈر جاتے ہیں وہ اللہ کے ایسے سخت عذاب سے کیا نہیں ڈر جائیں گے؟ لیکن کب ڈریں گے؟ جب یہ سمجھیں گے نا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ جب یہی سمجھیں گے تو ان لوگوں کے لیے، وہ داڑھی رکھنے والوں کے لیے ہے، یہ تو وہ
اسلامی لباس پہن کر کے جو مولانا صاحب ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، تب کیسے زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی؟ اللہ رب قدیر نے قرآن مقدس کے اندر جب یہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ اللہ رب قدیر نے حضرت ابو طلحہ سے نہیں کہا تھا، یہ سب سے کہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے سنا تو کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میری سب سے پیاری چیز، میرا سب سے قیمتی مال میرا وہ بہت خوبصورت باغ ہے، اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز میرے پاس نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یا رسول اللہ یہ باغ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اسے آپ غریبوں کے اندر اور جو ہے اس کے مستحق ان کو عطا فرما دیں۔ کیا رب نے فرمایا تھا کہ ابو طلحہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو؟ لیکن حضرت ابو طلحہ نے کیا سوچا؟ رب مجھ سے کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ ہم لوگ کتنی بار سنتے ہیں، ہم کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے، قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں لوٹاؤ۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ تصور کیا نا جب وہ آیت کریمہ اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے، بولے کہ میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا، میرا کیونکہ رب نے فرمایا نا جو آواز بلند کرے گا اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی دن ہو گئے حضرت ثابت کو نہیں دیکھا، پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے۔ جو پڑوسی صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا کر کے معلوم کرتا ہوں۔ وہ گئے، جا کر کے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے وہ آیت اتری ہے نبی کی آواز پہ اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اور میری آواز تھوڑی بلند ہے، اب تو میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، جا کے ثابت بن قیس کا قصہ بیان کیا نا، میرے آقا نے بلوایا، کہا تم تو جنت والوں میں سے ہو۔ اب آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، کیا رب نے یہ فرمایا تھا؟ رب نے یہ فرمایا تھا کہ اے ثابت بن قیس تمہارے اعمال برباد ہو گئے؟ لیکن حضرت ثابت بن قیس نے کیا تصور کیا؟ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اپنے اوپر لیا اس آیت کریمہ کو، رب مجھ سے کہہ رہا ہے اور میری آواز بلند ہے، تو اس طرح ان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا۔ اور یہاں پہ تو کتنی آیتیں سنا دو، سینکڑوں آیتیں سنا دو، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ کہا جاتا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو صحیح ہوں، وہ تو جو بہت زیادہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، میں تو اللہ سے ڈرتا ہی ہوں۔ حالانکہ یہ کسی ایک دو بندے سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ سب سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں کا مخاطب جب تک اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے اس وقت تک زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی لیے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب سے باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ تو جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب سے باتیں کروں تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کو ترک کر دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب سے دور ہو جاؤ۔ تو بندہ جب قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے، اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ رب قدیر کے فرامین کو ہم یہ تصور کر کے اگر نہیں لیں گے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو ہماری زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ نہیں آئے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے جب وہ آیت کریمہ اتری یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ رب قدیر نے کیا فرمایا؟ محبوب اپنی ازواج سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے کپڑے کا حصہ جو ہے اپنے چہرے پہ رکھیں، یعنی پردہ کیا کریں۔ اب حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ بولے یہ آیت کریمہ رات میں اتری تو انصار کی عورتوں نے فجر کا بھی انتظار نہیں کیا، رات ہی میں چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر کے پردہ بنا لیا، اور فجر کی نماز میں جب گئی نا، کیونکہ اس زمانے میں فتنے کا دور نہیں تھا اس لیے عورتیں بھی مسجد میں جاتی تھی، بعد میں جب فتنہ بڑھ گیا تو مسجدوں میں عورتوں کا جانا منع ہو گیا، تو فجر کی نماز میں جب عورتیں گئی نا تو اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے پردہ بنا کر کے گئی۔ بتاؤ ان انصار کی عورتوں نے یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس میں
میں پردہ ہے ان کو کہا جا رہا ہے، ہمارے پاس وہ دوپٹہ ہی نہیں ہے ہم کو تھوڑی کہا جا رہا ہے. لیکن ہر انصاری عورت نے یہ تصور کیا میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے پردہ کرو، میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے پردہ کرو، اللہ مجھ سے فرما رہا ہے پردہ کرو. اور یہاں پر عورتیں کیا تصور کرتی ہیں، وہ جو پردے کا حکم ہے نا وہ مدرسے میں جانے والی بچیوں کے لیے، ہم تو کالج جانے والی بچیاں ہیں، ہمارے لیے یہ حکم تھوڑی ہے، ہماری تو مجبوری ہے. جب بندہ یہ تصور کر لے تو پھر کیا معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا اور کیا اصلاح کی کوئی سبیل باقی رہ جائے گی؟ آیت کریمہ اتری، اللہ رب قدیر نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلِيمًا اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں کہا گیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں گردن کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر رب کا حکم میرے لیے ہے تو میں فوراً عمل کرتا ہوں. اللہ رب قدیر نے آیت کریمہ اتاری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. رب نے کیا فرمایا کہ شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے بچو، فجتنبو ان سے بچو. اب یہ جب آیت کریمہ جب پہنچی نا گھروں کے اندر مدینے کے اندر، وہ مدینے والے جو شراب جن کی عادت کے اندر تھی کھانے کے بعد شراب پینا ضروری تھا، کوئی شراب کا پیالہ منہ کے پاس لے کے جا رہا تھا اس نے روک دیا، کسی کے پاس میں مٹکا بھرا ہوا تھا مٹکا توڑ دیا، کوئی شراب کی پارٹی سجا کے بیٹھا تھا سارے گھڑے انہوں نے شراب کے توڑ دیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم ابھی نازل ہوا ہے یا فلاں کے لیے ہے، بس حکم آ گیا فجتنبو اس سے بچو. تو پھر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے، ہر صحابی نے یہی کہا کہ یہ حکم میرے لیے ہے لہذا مجھے حکم ہے کہ میں شراب کے مٹکے کو توڑ دوں. تو بندہ اس طرح سے آپ قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ رب قدیر نے کتنی جگہ کہاں کہاں ہمیں حکم دیا ہے. کیا ہم ان احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا یہ افسوسناک ہمارا رویہ ہے. آپ قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ رب قدیر اگر فرماتا ہے اے ایمان والو نماز پڑھو، ہم ہی سے تو کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ دو، یہ ہم ہی سے تو کہہ رہا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا خطاب ہم ہی سے تو ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ سود مت کھاؤ، ہم سے کہا جا رہا ہے. شراب مت پیو، ہم سے کہا جا رہا ہے. جھوٹ مت بولو، ہم سے کہا جا رہا ہے. چوری مت کرو، ہم سے کہا جا رہا ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. صبر کرو، ہم سے کہا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے نا کہ تم جو ہے وہ نیکی کے اندر دوڑ لگاؤ، نیکی کے کام میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. قرآن میں کتنی باتوں کا حکم دیا گیا، کتنی باتوں سے منع کیا گیا، لیکن آج ہمارا رویہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطاب ہم سے نہیں کیا جا رہا ہے. حضرات مکرم، جب تک یہ تصور نہیں کرو گے کہ قرآن کا خطاب میرے لیے ہے، قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہا ہے، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے، اس وقت تک کوئی انقلاب نہیں آنا ہے. ایک شادی کارڈ اگر ایک گھر کے اندر بھیج دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ اس میں میرا نام نہیں لکھا، میرا نام نہیں لکھا. سب پوری فیملی چلی جاتی ہے شادی کے اندر، اور جب قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جائے نا تو سمجھتے ہیں کہ تو فلاں کے لیے ہے، وہ تو ڈرنے کا حکم فلاں کو ہے. تو بتاؤ یہ ہم نے یہ رویہ بنا کر کے رکھا ہے. عتبہ نام کا ایک نوجوان ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر کی نا سب لوگ رونے لگے. وہ نوجوان گیا اور کہنے لگا جا کر کے آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں؟ کہا اگر میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ کہا ضرور قبول فرمائے گا. وہ نوجوان کانپنے لگا، توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ابھی وقت نہیں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم ہی سے تو کہہ رہا ہے کہ وقت نہیں آیا ہے. اس نوجوان نے سمجھ لیا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں نا کہ بینڈ باجا مسجد کے سامنے مت بجاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے نہیں کہا جا رہا، یہ کسی اور دوسری قوم سے کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا. یہ جعفر بن حرب نام کا ایک بڑا مالدار بندہ تھا، اور اپنی مالداری کی وجہ سے بادشاہ کا وزیر بن گیا، بڑا ظلم کیا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے لگا. ایک بار راستے سے گزر رہا تھا، یہ آیت کریمہ سنی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ وہ کانپ گیا
اور اس کے بعد میں سارا مال جس کا تھا اس کو لوٹایا اور پھر دریا میں جا کر کے کھڑا ہو گیا، کپڑے الگ کر دیے، بولے میرے جو کپڑے ہیں نا یہ بھی حلال مال کے نہیں ہیں۔ ایک پہچان والا بندہ آیا، اس نے کپڑے دیے، وہ کپڑے پہنے تو باہر نکل کر کے آئے، یعنی انہوں نے یہ تصور کیا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے ابھی وقت نہیں آیا سدھرنے کا، ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اور ہم جب کسی سے کہتے نا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے تو ایسا انہوں نے رویہ بنایا کہ وہ وقت کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم کو یہ دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا فرمان عام ہے ہر ایک کے لیے، جب تک آپ یہ تصور نہیں کرو گے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے، کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں جب نکلتے تھے نا جائزہ لینے کے لیے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، ایک بار رات میں نکلے تو ایک بڑھیا قرآن پڑھ رہی تھی، بڑھیا قرآن پڑھ رہی تھی، اور آپ قریب گئے تو آیت پڑھ رہی تھی ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا چھا جانے والی قیامت کی خبر تیرے پاس میں نہیں آئی؟ تو یہ خطاب تو سب کو ہو رہا ہے، لیکن میرا آقا علیہ السلام نے دیکھو کیا کیا، قریب گئے، اپنا سر اقدس اس بڑھیا کی جھونپڑی کی دیوار سے لگا دیا اور رونے لگے، اور رو کر کے کہا نعم اتانی، نعم اتانی، آ گیا ہے میرے پاس یہ خبر آ گئی ہے، میرے پاس یہ خبر آ گئی ہے۔ اور ہم کو جب یہ آیت کریمہ سنائی جاتی ہے تو ہم لوگ نہیں کہتے کہ یہ خبر میرے پاس آ گئی ہے، اب میں اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو جاؤں، تو کیسے انقلاب آئے گا؟ تو یہ قرآن کی جو آیتیں جو جھنجھوڑتی ہیں نا، جو پیغام دیتی ہیں وہ ہمیں دیتی ہے۔ عرب کے اندر سود کتنا عام تھا، کتنا عام تھا، رب نے جب سود کو حرام قرار دیا نا اور کہہ دیا کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود لینا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو مت لو، ورنہ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ سود کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوا، سب نے اپنا مال جو باقی تھا چھوڑ دیا سود کے نام پر۔ آج ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نا کہ ہم نے قرآن کی اس آیت کو اپنے اوپر نہیں لیا، اس کا مخاطب ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا، اسی لیے تو انقلاب نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، صدیق اکبر ایمان لے آئے، عمر فاروق ایمان لے آئے، کتنے صحابہ، ابو جہل ایمان نہیں لایا، کیوں؟ قرآن کی آیت کو اگر اپنے اوپر لیتا کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے اور اس کے اوپر غور کرتا تو اس کو بھی ایمان کی دولت مل جاتی۔ تو حضرات مکرم، یہ شب برات بھی آ رہی ہے، ماہ رمضان کی برکتیں بھی عنقریب جلوہ افروز ہونے والی ہے۔ یہ قرآن کا ایک پیغام ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اسے اپنے دل میں اتاریں اور یہ تصور کریں اللہ نے جو فرمایا ہے نیک کام کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے مجھ سے کہا ہے، جو نیک حکم دیا ہے مجھ کو دیا ہے، برائی سے بچنے کے لیے کہا مجھ سے کہا ہے۔ یہ تصور بٹھا لیں، اس کے بعد میں نہ ہماری کسی تقریر کی آپ کو ضرورت ہے اور نہ لمبے چوڑے وعظ کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی خود بخود بدلے گی۔ ورنہ اگر یہ تصور آپ نہیں بٹھائیں گے تو بدلنا نہیں ہے، انقلاب نہیں آنا ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں قرآن کی تعلیمات کے اوپر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔